بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے۔ قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر ان کو، لحد میں وہ جنہیں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں ہم نے جن ابتدائی چند آیات کا مطالعہ کیا ہے، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی پہلی سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی صفات بتاتے ہوئے پروردگار عالم نے پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر ایمان رکھنے کے لیے اپنے دیکھنے یا اپنی عقل میں آ جانے کا دعویٰ اور مطالبہ نہیں کرتے۔ ان کی شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ بات بھلے ہی غیب کی ہو، نکلی محمد کی زبان سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس حقیقت کا بھی بیان فرما دیں، وہ نظر میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، متقین اس پر ایمان کامل رکھتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے انہی متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ، آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، حلال رزق کماتے ہیں اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر جو وحی آئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت پر یقین رکھنا، اس کا معنی یہ تھا کہ صرف آخرت کو مانا ہی نہ جائے، بلکہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ یہ صفتیں بیان فرما کر پروردگار عالم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں، ان صفتوں والے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے آگے 2 آیتوں میں پروردگار عالم نے ان کافروں کا ذکر کیا جو حق کو جاننے کے بعد اپنی ضد پر اڑ گئے، جن کو سمجھ آ گئی تھی کہ حق کیا ہے، لیکن ان کو اپنی چودراہٹیں، اپنا تکبر، اپنا منصب ختم ہوتا نظر آتا تھا، اور وہ دین اسلام کو کسی طور بھی قبول کرنے کو ایک روادار تھے ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا یہ وہ ضدی کافر ہیں کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہریں لگا دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے یہ اس قابل ہی نہیں ہیں
کہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے، رد کر دیے گئے۔ فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد پہلی بات ہوئی متقین و مومنین کی، پھر ذکر آیا کافروں کا، اور اب تیسرا درجہ اور تیسرا طبقہ ہے جس پر قرآن بڑے زور سے بیان فرما رہا ہے، اور جس کا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں کچھ اور ہوتے ہیں، ظاہر کچھ اور کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا بغض چھپا ہوتا ہے، اور ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ منافق ہیں۔ یہ منافق خطرناک ترین شکل ہے نہ ماننے والوں کی۔ قرآن مجید نے تو کافروں کی جو سزا مقرر دوزخ میں کی ہے، فرمایا ہے ان سے بھی نیچے والا درجہ جہنم میں وہ ان منافقوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نچلا گڑا ہے وہ ان منافقوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو اپنے باطن میں کفر چھپائے رکھتے ہیں اور ظاہر اسلام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان منافقوں کا پروردگار تذکرہ کر رہا ہے اور ان کی علامتیں اور نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ آغاز پروردگار نے یوں فرمایا ان کا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کے دھوکے میں نہ آنا، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں۔ ان کے دعوے پر نہ جانا، یہ کہیں گے زبانوں پہ یہی ہوگا ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر یہ ہیں مومن نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں۔ اللہ کو تو یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اب اس سے آگے ہم چل رہے تھے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ جو بیماری ان کے دلوں میں تھی پروردگار نے اسے اور بڑھا دیا۔ بڑھتے رہو اپنے غیظ میں، غضب میں، بغض میں، بڑھتے رہو آگے۔ ان کو موقع دیا بڑھنے کا، بڑھا دیا اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کافروں کے لیے عذاب عظیم تھا، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کافروں کے لیے فرمایا تھا ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ منافقوں کے لیے فرمایا ان کے لیے صرف بڑا نہیں، دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اب یہاں سے ہم آگے آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید کا، جو یہ تو پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ ہم آج آیت نمبر 11 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد تو پھیلا نہیں رہے۔ یہاں پروردگار عالم کی پہلی منشا، یہ قرآن مجید کا آغاز ہے، آغاز ہی پہ پروردگار جس بات کا اعلان فرما رہا ہے وہ یہ ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا جو مخالف ہے وہ یہ فساد ہے۔ اللہ فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں عرض کروں سب سے بڑا کافر جسے ہم مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو الکفر نہیں فرمایا، اس کا نام ابو جہل رکھا ہے۔ کافر سب سے بڑا یہ نہیں فرمایا یہ ابو الکفر ہے، فرمایا ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسلام کافر کو تو اپنے مقابلے میں سمجھتا ہی نہیں ہے، کفر اس کا تو وہ درجہ ہی نہیں ہے کہ اسلام اس کو مقابلے میں کھڑا کرے۔ جس کو اسلام اپنا دشمن سمجھتا ہے اور مٹانا چاہتا ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت سے جنم لیتا ہے کفر، جہالت سے جنم لیتا ہے فساد۔ پروردگار عالم فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فساد کیا ہے؟ جو نظام عدل پر کھڑا ہو اسے توڑا جائے،
جس نظام میں امن قائم کیا جائے اسے توڑا جائے۔ امن ختم کرنا فساد ہے، عدل ختم کرنا فساد ہے، لوگوں کی فصلیں اجاڑنا یہ فساد ہے، نسلوں کو تباہ کر دینا یہ فساد ہے۔ جہاں خرابی کی جائے، جہاں نظام عدل اور امن کو توڑا جائے وہ فساد ہے، اور جب فساد پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا کہ میں کیوں اٹھا ہوں اور کیوں میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اس میں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی ان میں ایک بات یہ تھی، سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں دیکھو یہ جن لوگوں کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، جن کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوں، جن کو میں تسلیم نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَدْ تَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ وَلَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، انہوں نے رحمان کی فرما برداری چھوڑ دی ہے اور شیطان کی فرما برداری میں لگ گئے۔ وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، ان لوگوں نے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑ دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کر دیا ہے۔ جہاں فساد برپا ہوگا وہاں حسین کھڑا ہوگا، فساد برپا ہو اس کے مقابلے میں حسین نہ ہو تو یہ سمجھنا ہوگا کہ امت زندہ نہیں رہی۔ جہاں فساد ہوگا اس کے مقابلے میں اسوہ حسینی کو کھڑا ہونا ہوگا۔ قرآن مجید کا اعلان یہ ہے لا تفسدوا فی الارض۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں نا، اکثر ان کی زبانوں پر اگلا جملہ جو قرآن نے کہا وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کرنے کا کام ہم ہی تو کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں جنہوں نے نظام کو سنبھالنا ہے، لوگ غلط چل رہے ہیں، سارے لوگ گمراہ ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہر دور میں یہی رہا، یہی کہا تھا اموی بادشاہوں نے بھی، فساد پیدا کر، اجازت نہیں تھی کسی کو کہ کوئی کلمہ حق کہہ سکے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ حکم عام تھا، میں جو کہوں کسی نے اگر میری بات کے خلاف کہا گردن کاٹ کے رکھ دی جائے گی اس کی۔ لوگ چپ ہو گئے، لوگ بند ہو گئے کہ یہاں تو گردنیں کٹ جاتی ہیں، اور جب زبانیں لوگوں کی بند ہو گئی، حق کو بلند کرنے والی آوازیں مٹ گئیں، تو بعد میں تاریخ میں لکھوایا ولید بن عبد الملک کا دور سنہری دور تھا، امن کا دور تھا۔ کوئی بولا نہیں، کیوں نہیں بولا؟ کسی کو بولنے تو دیا ہی نہیں، زبانیں کاٹ دیں۔ جہاں لوگوں کو اپنے حق کی آواز بلند کرنے کا موقع نہ دیا جائے پھر کہا جائے امن ہے، یہ امن نہیں۔ ہر دور میں یہی رہا۔ 1857 میں انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر، اور اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے، مسلسل ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور یہاں تک ڈھائے کہ مسلمانوں کی جو آواز کبھی نکالتے تھے پھر وہ بند ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم اس غلامی سے نہیں نکل سکتے انگریز، اور پھر اس پہ راضی ہونا شروع ہو گئے۔ وہ جو یہ کر رہا ہے نا ٹھیک ہے، یہی بہتر کر رہا ہے، اور انگریز بھی یہی بتا رہا تھا میں جو کر رہا ہوں نا اس ملک کی اصلاح کے لیے کر رہا۔ جیسے آج امریکہ بھی یہی کہتا ہے، سارے ملکوں کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ختم ہو جانی چاہیے، صرف امریکہ کے پاس رہنی چاہیے۔ بم ختم ہو جائیں، ایٹمی بم کوئی نہ بنائے، امریکہ کے پاس رہے۔ باقیوں کے پاس کیوں نہیں؟ اگر باقیوں کے پاس رہے گا تو وہ دہشت گردی کریں گے، تو امریکہ کے پاس کیوں رہے؟ میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ جو دہشت گرد ہے وہ کہہ رہا ہے میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح، نام اصلاح کا رکھا ہوا ہے، ہم درست کر رہے ہیں اور پھیلا فساد رہے ہیں۔ عراق پر حملہ کیوں کیا؟ یہاں سے فساد اٹھ رہا تھا، میں دبانا چاہتا ہوں۔ افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ یہاں سے فساد اٹھ رہا تھا، میں اصلاح کر رہا تھا۔ ہر ملک پر حملہ کرتا ہے کیا کہہ کر؟ یہاں فساد ہو رہا ہے، میں اس فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ فساد پھیلا رہا ہے خود۔ اصلاح کرنے کا دعویٰ اور پھیلانا فساد۔ انگریزوں نے وہ تعلیم کا نظام جاری کیا کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ پڑھ لکھ کر بندہ کوئی سوچ سمجھ والا بندہ نہ بنے، بس کلرک کی نوکری ملے اور روٹی کھائے اور بس حکومت کے معاملات کو سوچنا شروع نہ کر دے۔ اس پر حضرت موہانی نے لکھا تھا، وہ پوری غزل لکھی تھی اس نے،
رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، تاب کجا دراز ہو سلسلہ ہائے فریب، ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھیے کب تک رہے، پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ اصلاح کا پردہ، ہم اصلاح کر رہے ہیں اور کرنی تخریب کاری، تخریب کاری رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ یہ منافق صرف اس دور میں نہیں تھا جو کہتا تھا ہم ہی اصلاح کر رہے ہیں، ہر دور میں آیا ہے۔ جس تحریک نے اٹھ کر یہ اعلان کیا تھا 600 سال سے جتنے مسلمان آئے ہیں سب کافر تھے، ہم اسلام زندہ کرنے آئے ہیں، یہ کون سی تحریک تھی؟ یہ جس کو آج ہم وہابی تحریک کہتے ہیں، یہ وہی نعرہ لگا کے اٹھی۔ تاریخ نجد و حجاز کو اٹھا کے دیکھیں، یہی لکھا ہے ان لوگوں نے کہا 6 صدیوں سے جو مسلمان تھے سب کافر تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، ہم سکھانے لگے ہیں توحید کیا ہے۔ توحید کا نعرہ بلند کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نبیوں ولیوں کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ لوگوں کو توحید کی سمجھ آ جائے، ہم توحید سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک فتنہ ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کو گالیاں دینا شروع کیا ہوا، اتنا پھیل رہا ہے یہ فتنہ، میں آپ کو بتا دوں روحیں کانپ رہی ہیں، ہر سمجھدار بندہ ڈر رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کی زد میں آتے جا رہے ہیں جس انداز سے اصحاب رسول کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور کہا کیا جا رہا ہے، ہم اہل بیت کی شان کو ظاہر کر رہے ہیں، اہل بیت کو احترام کو لوگوں نے چھوڑا تھا، ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں اہل بیت کا، اہل بیت کی عظمتیں اور عزتیں ان کے تو پاسبان ہیں سارے۔ لیکن یہ کیا کہا کہ اہل بیت کی عظمت کو یوں نکھار رہے ہو صحابہ کی بے ادبیاں کر کے، ایک ایک صحابی کو چن چن کر گالیاں دی جا رہی ہے۔ اور گالی دینا صرف وہ گالی نہیں ہوتی جو ہم اپنی گلیوں میں سنتے ہیں، ان کی شانوں کے خلاف باتیں کرنا گالیاں ہیں، ان کی عظمتوں کے خلاف باتیں کرنا گالیاں ہیں۔ ایک ایک نعرہ لگا کر اہل بیت کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، اسلام کی بنیادیں ہلائی جا رہی، اور کہا کیا جا رہا ہے ہم اہل بیت کی عظمت کو آشکار کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے میں غلطی ہو رہی ہے ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہم جو تیسرا آگے بیٹھے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں، ہم اہل سنت، میں نے 2 باتیں کی نا، ایک طرف وہابی ایک طرف شیعہ، اب تیسرا اپنا حال بھی سن لیں، جو بیڑا غرق ہمارا ہوا ہے، نعرہ ہم نے بھی یہی لگا رکھا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اور بربادی ہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے عقیدوں میں جو خرابیاں آئی ہوئی ہیں ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ذرا میں آپ کی نظر آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگوں کو جو بتا رہے ہیں نا ان کو ہم بتاتے ہیں، آپ نبیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، ولیوں کی کرتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں۔ اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے ہاں عام باتیں کی جاتی ہیں اور بیڑے غرق کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی ٹھیک بات ہے، پہلے ٹھیک سن لیں، میں جو سنانے لگا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس میں سے عرض کروں گا خرابی کہاں کر رہے ہیں، پہلے ٹھیک سن لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں غزوے میں آپ کی آنکھ پر ضرب آئی، ڈیلا نکل کر گال پر لٹک گیا۔ یہ منظر سب کو پتا ہے، یہ میں ٹھیک بات بتا رہا ہوں، خرابی ابھی چھوڑ دیں ذرا اس کو 2 منٹ کے لیے، پہلے تو وہ بات دیکھیں کہ جہاں سے ہم اس طرف گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ڈیلا آنکھ کا ڈیلا نکل کر لٹک گیا، یہاں گال پر آ گیا، ظاہر ہے بڑا معاملہ۔ باقی جو ساتھی قریب تھے انہوں نے پکڑا اور سیدھا پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرا ڈیلا نکل گیا ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، قتادہ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا، اور اگر تو چاہے وَإِن شِئْتَ، اگر تو چاہے فَرَدَدْتُهَا، تو میں اسے دوبارہ آنکھ میں لگا دیتا۔
یہ ڈیلا جو لٹک رہا ہے یہاں پر، اگر تو چاہے تو صبر کر لے۔ صحابہ نے کہا ہم کاٹ دیتے ہیں اسے، یہاں سے لٹک رہا ہے اتنا حصہ کاٹ دیتے ہیں۔ فرمایا حضور نے اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اللہ تجھے جنت عطا کرے، اور اگر تو چاہے تو میں لگا دیتا ہوں لم تفقد منہا، اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کوئی کمی نہیں رہے گی، بتا کیا چاہتا ہے، کیا کروں؟ میں لگا دیتا ہوں، میں واپس لگا دیتا ہوں، لم تفقد منہا، کوئی کمی نہیں رہے گی، بالکل ٹھیک ہوگی، بتا کیا چاہتا ہے۔ لٹک رہا ہے ڈیلا، تکلیف اپنی جگہ۔ حضور نے فرمایا، قتادہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت بڑا انعام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان الجنت جزاء جمیل وعطاء جلیل، بڑا انعام ہے، بڑا بدلہ ہے، رب العزت کی عطا ہے جنت، اس کا انکار نہیں، مگر آقا معاملہ یہ ہے، میں اگر آنکھ نکلی کے ساتھ اپنی بیوی کے سامنے جاؤں گا نا، اسے پسند نہیں آئے گا میرا چہرہ۔ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھے اور اس کے دل میں بیزاری پیدا ہو۔ میں گھر جاؤں تو یہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا نا، جب سرکار نے فرمایا بتا کیا چاہتا ہے میں لگا دوں، سوچا اس کا مطلب ہے واپس لگ سکتی ہے۔ اب انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور میں نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں گھر جاؤں کہ میری بیوی مجھ سے چہرہ پھیرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا اسے لگا دے اور دعا جنت کے لیے بھی فرما دے۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ مانگنے والوں کو انداز آتے ہیں، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں نہ آیا، ہمیں پتہ نہیں کیا مانگنا ہے، کہاں سے مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اسے بھی لگا دے، یہ آنکھ بھی واپس آ جائے اور دعا جنت کے لیے بھی فرما دیں، وہ بھی مجھے مل جائے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک۔ سرکار دو عالم نے اپنے دست مبارک سے پہلے لعاب لگایا آنکھ پہ اور پھر ڈیلا لگا دیا، یوں ڈیلا لگا، آنکھ بالکل ٹھیک ہوئی۔ روایت کے لفظ تھے فَقَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں میں سے خوبصورت وہ تھی جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ گئی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ جو سرکار نے اپنے ہاتھوں مبارک سے لگائی تھی وہ دونوں میں سے زیادہ خوبصورت تھی، لفظ ہے روایت کے، احسن عینیہ، دونوں میں سے زیادہ خوبصورت تھی، وَأَحَدَّهُمَا، اور ان میں سے زیادہ نظر بھی اب اسی سے آ رہا تھا، اس کی نظر پہلی سے زیادہ، نظر بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وَلَا تَرْمِدُ اِذَا رَمَدَتِ الْأُخْرَى، اگر کبھی آنکھیں خراب ہونے کا موسم آتا، آنکھیں دکھنے آ جاتی تو دوسری لال ہو جاتی، یہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ سرکار کا لعاب لگا تھا، حضور کے ہاتھ لگے تھے، یہ آنکھ خراب نہیں ہوتی تھی۔ یہ آنکھ کا معاملہ سرکار نے، حضرت قتادہ کا جو بیٹا تھا نا نعمان، اس کا نام تھا نعمان، ایک مرتبہ وہ بڑے بعد میں حضور کا وصال ہوا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، تو نعمان جو بیٹا تھا وہ کسی وفد میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ، وہ دیکھتے تھے کہاں سے آیا ہے یہ وفد، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، تو اگر ان میں کوئی مدینے کا بندہ ہوتا تو اس کو روک کر پوچھتے، بتا تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے، خاندان کیا ہے، مدینے کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کی پہچان مجھے نہ ہو۔ یہ آئے، پتہ چلا مدینے سے آیا ہے۔ انہوں نے پوچھا من انتا، نعمان، یہ بیٹا تھا قتادہ کا۔ انہوں نے کہا من انتا، کون ہو؟ تو نعمان نے نہیں کہا کہ میں نعمان ہوں، قتادہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا انا ابن الذی سالت عینہ علی خدہ فردت بکف المصطفیٰ فاحسن الرد، میں اس بندے کا بیٹا ہوں جس کا ڈیلا گال پر بہ کے آ گیا تھا اور محمد نے اپنے دست مبارک سے رکھ لیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔
جس کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر گال پر آ گیا تھا، اور مصطفیٰ کریم نے فردت بکف المصطفیٰ فاحسن الرد، اور سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس آنکھ کے ڈیلے کو واپس رکھا تھا، اور کیسا شاندار رکھا تھا، احسن الرد، حضور نے اپنے دست مبارک سے اسے لگایا، فعادت کما کانت لاحسن حالها، آنکھ بالکل ویسی ہو گئی جیسے پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی۔ لفظوں پہ غور رکھنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ فَيَا حُسْنَهَا عَيْنًا وَيَا حُسْنَهَا عَيْدٍ، کیا شاندار آنکھ ملی قتادہ کو، اور کیا شاندار وہ ہاتھ تھا جس نے وہ لگا دی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک جواب دیا تھا، اس کے بدلے میں اس کی بات سن کر، تلک المکارم لا کابان من لبن بشیبہ بماء بعد آدا ابوالا، یہ جو جواب تھا اب یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پر ایک تقریر کرنی ہے، وہ الگ رکھوں گا جواب کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیا تھا جواب میں۔ ابھی میں واپس آ رہا ہوں۔ قتادہ کی آنکھ لگی، روایت کے بار بار آپ نے لفظ سنے کیا کہ ان کی اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا پہلی آنکھ کی نسبت۔ ٹھیک، پہلے جو دوسری آنکھ تھی جو نئی نکلی تھی اس سے زیادہ یہ خوبصورت تھی۔ اس کی نظر، آنکھ وہی ہے، آنکھ وہی، میں روایتوں پڑھ کے سنا چکا ہوں آپ کو، یہ لفظ موجود ہے سب روایتوں میں، کیا کہ جو دوسری آنکھ حضور نے جب لگائی ہے تو اب حسن میں اور نظر میں یہ پہلی سے بڑھ گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں ہم کیا خرابی کرتے ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں؟ ہم جو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ہی گستاخیاں کرتے ہیں، ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو ہم ٹھیک کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ذرا دیکھیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی توہین کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں اصلاح کرنے والوں کا دعویٰ کرنے والوں کو موقع ملتا، ہم نے بھی برباد۔ ہمارا مقرر تقریر کرنے والا یا چھوٹا، اب میں کیا کہوں، یہ لفظ کچھ ایسے ہیں جو کہنے مناسب نہیں ہوتے، لیکن جس نے بس روٹی ہی کمانی ہے، لوگوں کو مروانا ہے، اس کو اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے۔ ایسا مولوی اور ایسا نعت پڑھنے یا لکھنے والا جس کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، شہرت اور عزت یہی چاہیے، یہ تو مل جاتی ہے، اگر بندہ خلوص سے بھی چلے تو شہرت اور عزت مل جاتی، لیکن بیکاری بن گئے ہیں ہم لوگ۔ اب لفظ کیا استعمال ہو رہے ہیں، لفظوں کو سننا۔ دیکھو اب یہ وہ خرابی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک نہیں؟ یہ خرابی میں اسی انداز میں اگر بیان کروں نا تو آپ سن کر اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں گے، حالانکہ نہیں کہنا، اس پر سبحان اللہ نہیں کہنا۔ انداز کیا ہوتا؟ انداز گما کے بعد کو دیکھو لوگوں، پہلی آنکھ سے زیادہ نظر آتا ہے اس آنکھ سے، کیوں؟ ارے پہلی آنکھ خدا نے دی تھی، دوسری مصطفیٰ نے دی تھی۔ نکلتا ہے نا منہ سے۔ جب یوں جوش دلایا جائے تو اگلا سننے والا تو نعرہ لگائے گا، مجھے بتاؤ نا ذرا چھوڑا کیا ہے ہم نے، دین کہاں رکھا؟ اس ایک جملے نے دین محمد کی نییں بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلی آنکھ خدا نے دی تھی، نظر کم آیا، حسین کم تھی، دوسری مصطفیٰ نے دی تھی۔ یار یہ دوسری مصطفیٰ نے دی، مصطفیٰ کا درجہ خدا سے زیادہ ہے؟ محمد عربی اللہ کے محبوب ہیں، معبود نہیں۔ اللہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، محمد خالق نہیں۔ یہ پہلی آنکھ بھی خدا نے دی تھی، دوسری بھی خدا نے دی تھی، دوسری آنکھ بھی خدا نے دی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہیں۔ فرق دیکھ، پہلی آنکھ ماں باپ کے وسیلے سے ملی تھی، پیدا ہوا تھا، اس میں نظر کم آ رہا تھا، دوسری مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی تھی، اس لیے نظر زیادہ آ رہا تھا۔ فرق وسیلے کا ہے، دی تو دونوں آنکھیں خدا نے ہیں، پہلی بھی خدا نے دی، دوسری بھی خدا نے دی۔ خدا سے محمد کا مرتبہ بڑھانے کی طرف نہ آنا،
तौहीद अपनी जगह खड़ी रहे। अकीदा तौहीद मोहम्मद अरबी का पहला वो अकीदा है, अहम वो अकीदा है जो बताने के लिए सरकार तशरीफ लाए। मैं सजदा करूं किसी संगे आस्था के लिए, जमीन पर झुकूंगा तो आसमां के लिए। ये भी शेर है, लफ्ज है, मतलब इसका चूंकि अच्छा है मगर लफ्ज शायद फिर भी यहां भी गलती हो। मैं जमीन पर झुक रहा हूं आसमां के लिए नहीं, खुदा के लिए। सजदा सिर्फ उसे। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी, अल्लाह करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल फरमाए, कितना तौहीद को रखा। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। कहते हैं सरकार का रोजा सामने है आंखों के, दिल करता है मोहम्मद अरबी की बारगाह में सजदा कर दे। दिल करता है, दिल करता है सुनना। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अहमद रजा कहते हैं देख सरकार को सजदा ना करना। सहाबा ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह बकरियां आपको सजदा करती हैं, जानवर आपको सजदा करते हैं, रसूल तो आप हमारे, हमारा ज्यादा हक बनता है आपको सजदा करने का। सरकार ने इजाजत दी ना दी। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मुखातब होकर शेरों में कहा, सैयदा रिश्ता आईन हक जंजीरे पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गर्द तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बर खाके वे पाशीद में। सैयदा अल्लाह का कुरान मुझे रोक रहा है, मेरे पैरों में जंजीरें पड़ गई हैं उसकी। मोहम्मद अरबी के फरमान ने मुझे रोक रखा है, वरना सैयदा जो तेरा मकाम है मैं तेरी कब्र के सामने सजदे करता करता करता, मगर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि मुझे मोहम्मद का फरमान रोक रहा है, इसलिए कि मुझे अल्लाह का कुरान रोक रहा है। और सैयदा फातिमा की कब्र पर एक बार सजदा नहीं कर सकता। तू मुझे बताना, जब तू किसी बाबे के कब्र पर सजदा करता है तू कहां बैठा हुआ है? कहां से दीन ले लिया तूने कि तू अपने बुजुर्ग की कब्र पर जाके सजदे कर रहा है? ये मोहम्मद का दीन नहीं है, ये वो दीन नहीं है जो हमें पहुंचाया गया है। और हम कहते हैं हम इन्हें बताएंगे, ये गुमराह हो रहे हैं, हम इन्हें बताएंगे वलियों की इज्जत कैसे करनी है। ये इज्जत नहीं है वली की कि उसकी कब्र पर सजदा किया जाए। खुदा की कसम ये वली की भी तौहीन है, ये वली की भी बेअदबी है। अगर वो जिंदा होता तो खुदा जाने वली की बात कर रहा हूं, वरना तो हर एक खुश होता है जो कि मेरे सामने। मैं वली की बात करता हूं, जो अल्लाह का वली होता है उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि उसके सामने किसी का सर झुके। वो लोगों को खुदा की बारगाह का दर्स देता है, अपना दर्स नहीं दे रहा। इस्लाम कालू, यही काम मुनाफिकों ने भी रखा। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता जमीन में फसाद ना फैलाओ, वो कहते कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अच्छा कर क्या रहे थे जिसको फसाद कहा? वो क्या कर रहे थे? मुसलमान हुए हैं, कलमा पड़ा है, मुसलमानों में रहते हैं, लेकिन राबते काफरों के साथ, मेल जोल दोस्तियां यारियां काफरों के साथ, यहूदियों के उलमा के साथ शाम को बैठकर हुक्का भी पीना है, वहां उनके डेरों पर भी बैठना है। अब ये खालिस मुसलमान अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इन जैसे बुजुर्ग उनको कहते थे ये काम ना करो, तुमने दोहरा रूप रखा हुआ है, उधर यारियां तुम्हारी उधर हैं, रोटियां तुम वहां बैठ के खाते हो और आके इधर भी बैठते हो, यहां की बातें वहां पहुंचाते हो, ये फसाद है। इस तरह नहीं करते, ये दोगलापन है, ये दो रंगी है कि तुमने इधर भी मुंह रखा हुआ है। अगर तुम मोहम्मद के दीनदार हो, यहां बैठे हो, यहां जुर्मट में बैठते हो, तो हुजूर के दुश्मनों से तुम्हारी यारियां क्यों हैं? जो आका की तौहीन करने पर तुले हैं उनके साथ तुम्हारी मोहब्बतें क्यों हैं? तो अब इनका जवाब क्या था? वो कहते थे तुम्हें समझ नहीं आई, ये कोई तरीका नहीं। आगे से जवाब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को वो कहते थे ये जो तुम लोगों ने तरीका पकड़ा है, ये तो सीधा सीधा मरने का मकाम है। वो भाई नमाज पढ़नी थी, रोजा रखना था, अरब वालों से टक्कर क्यों ले रहे हो? काफरों से टक्कर क्यों ले रहे हो? जान दुश्मनी खुदकुशी क्यों कर रहे हो?
جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ جو مرضی ہماری دجیاں اڑا دے، ہمارے دین کو گالیاں دے دے، برباد کر دے، ابھی یہ وقت نہیں آیا مگر میں فرض مثال دے رہا ہوں، جو مرضی کر دے، اگر ہم بولے تو وہ ہمیں بم سے اڑا دے گا، لہذا ہمیں چپ ہی رہنا چاہیے۔ یہ چپ کسی وقت تک ہوتی ہے، جب دین پہ بات آ جائے، عزت محمد پہ بات آ جائے، پھر چپ نہیں ہوتی، پھر چپ کا وقت نہیں ہوتا، پھر آگے بڑھ کے شہادت پانے کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھو میجر عزیز بٹی کو آخری لمحوں میں اپنے مورچے میں بیٹھا ہدایتیں کر رہا تھا، مورچے سے نکل کے باہر آ گیا، اس نے کہا اب وقت نہیں ہے کہ میں اندر بیٹھ کے ہدایتیں دوں، یہ پڑی ہے میری بلٹ پروف جیکٹ، اتاری اور بندوق لے کے سڑک پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اب سیدھا ان کو ماروں گا جتنے مار سکوں، اور شہادت پا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے احتیاطی تدبیروں کا، لیکن جب دین پہ آ جائے، عزت پہ آ جائے، تب نہیں۔ اب منافق کیا کہتا ہے، وہ تم لوگوں نے تو مکے کے کافروں سے ٹکر لے لی، یہ تو خودکشی ہے، یوں نہ کرو، ان سے بھی سلام علیکم رکھو، ان سے بھی رکھو، دین بھی اپنے پہ عمل کرو، کافروں کو بھی راضی رکھو، تم پر کوئی حملہ نہ کر دیں، تم پر کوئی دہشت نہ پھیلا دیں، ان سے بھی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن رہے، صلح رہے۔ حضور سید عالم کے صحابہ راتوں کو تلواریں سرہانے رکھ کے سو رہے ہیں کہ مکے والے ہم پہ حملہ نہ کر دیں، اس میں وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہیں، اور ادھر منافق ان کے ساتھ یاریاں اور اپنی صحبتیں رکھ رہا ہے، راز ادھر کے ادھر بتا رہا ہے، حملہ کروانے کے لیے ان کو بھڑکا رہا ہے، بتا رہا ہے ان کے کون سے پہلو ہے جہاں کمزوری ہے ادھر حملہ کر دو، راستے کون سے ہیں، تدبیریں کون سی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ساز باز تھی اس کا پتہ چل چکا تھا، مسلمانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اندر سے ان کے ساتھ بڑا گہرا میل جو رکھا ہے۔ صحابہ کہتے تھے یوں فساد پھیلے گا، یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اصلاح کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تم سمجھ نہیں رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، اصل میں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ پروردگار کہتا ہے سن لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ فسادی ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ ان کے اس عمل کے نتیجے میں کتنا فساد پھیلنے والا ہے۔ اس پر بات کریں گے اگلی آیت پر انشاءاللہ۔ ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی، 1 منٹ میں۔ ایک نوجوان شخص ہے، نوجوان، بوڑھا نہیں، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب مجھے 1 سال ہو گیا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا، 1 سال ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں، اٹھتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، پیشاب کے 2-3 قطرے خارج ہو جاتے ہیں، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور پھر مجھے سے میرا دل ہی نہیں کرتا، نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ میں جمعہ پڑھتا ہوں، سال گزر گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ ایک بندہ ہے جو بات کر رہا ہے، خدا جانے ایسے کتنے ہوں گے جو اس طرح کی سوچ خود سوچ کر نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ نوجوان ہے، علاج پتہ نہیں کروایا یا نہیں کروایا، نماز چھوڑ دی، اس کا مسئلے کا پوچھا کسی سے کہ نہیں پوچھا، نماز چھوڑ دی۔ بعض بوڑھے لوگ، ان کو تو قدرتی طور پر بڑھاپے میں یہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس کا کیا کیا جائے، یہ جو قطرے پیشاب کے کمزوری کی وجہ سے نکل جاتے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں اس میں نماز نہیں چھوڑنی، صرف طریقہ یہ ہے، شریعت میں آسانیاں ہیں، علاج ہو سکتا ہے تو ضرور کروائیں، اور اگر علاج چل رہا ہو یا علاج نہ ہو سکتا ہو، دونوں صورتوں میں کرنا کیا ہے، آپ اپنے تہمد کے نیچے یا اپنی شلوار کے نیچے 1 کپڑا اور استعمال کر لیں، جس کو ہم انڈر ویئر کہہ لیں، کپڑا کھلا سا استعمال کر لیں، اور ہر نماز کے لیے وضو الگ کریں۔ یعنی اب آپ کا بھلے ہی وضو ٹوٹا نہیں، آپ نے وضو کیا، وہ اس وقت قطرے خارج ہو گئے جو بھی تھا، لیکن اب یہ آپ سمجھیں کہ اس کے بعد تو میرا وضو خارج ٹوٹا نہیں ہے، میں اگلی نماز بھی اس سے پڑھ لوں، نہیں، آپ نے ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھنی ہے، جس کو یہ مشکل پیش آ رہی ہو،
ایک وضو سے وہ ایک ہی نماز پڑھے اور اپنے تہمد اور یا شلوار، تہمد یا شلوار میں سے جو بھی ہے اس کے نیچے ایک الگ کپڑا استعمال کر لے، وہ جو کپڑا ہے اب وہ جو قطرے خارج ہوں گے وہ اس کپڑے کو لگیں گے، آپ کا کپڑا جو تہمد اور شلوار ہے وہ پاک رہے گا۔ اس طرح سے وہ جو اندر آپ نے کپڑا نیچے پہنا ہے اس کپڑے کو آپ کے جسم کا حصہ سمجھا جائے گا، وہ لباس نہیں سمجھا جائے گا آپ کا لباس پاک ہی ہوگا جو آپ نے شلوار یا تہمد اوپر پہنا ہوا ہے۔ یوں تدبیر صرف یہ سرکار دو عالم نے خود بتائی تھی حیض و نفاس والی عورتوں کو جب وہ حرم جا رہی تھیں، تو ان کو یہ بتایا تھا آپ نے کیا ایک کپڑا اپنے اصل کپڑے کے اندر بھی استعمال کر لیا جائے۔ اب ایک کپڑا آپ اندر استعمال کر لیں اور ہر وضو کے لیے الگ نماز اور ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں۔ جو بندہ عذر رکھتا ہے شریعت اس پر قید گرفت نہیں رکھتی۔ مجبور بندہ ہے، ایک مجبوری ہے، وہ خارج ہو جاتے ہیں قطرے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اب وہ مجبوری ہے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ چونکہ قطرے خارج ہو گئے تیرا وضو ٹوٹ گیا لہذا اب گھر چلا جا، ایسا نہیں۔ نماز نہ چھوڑیں، وضو کریں، علاج ہو سکتا ہے ضرور کروائیں، نہیں ہو سکتا نہ صحیح، لیکن تدبیر یہ اختیار کرے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ نوجوان بندہ یہ کہہ رہا ہو اور اس بات میں کون سی وہ اللہ کی خدمت کر رہا ہے، جس سال ہو گیا ہے مجھے میں نماز نہیں پڑھ سکا اور جمعہ نہیں پڑھ سکا، تو سال ہو گیا ہے اب بھی تو میں تیرے پاس بیٹھا ہوں تو نے پوچھا ہے، تو پوچھنے کسی کے پاس نہیں گیا۔ یہ غفلت نہ کریں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو ضرور پوچھیں کسی سے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور سید عالم کے دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔